هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الذين آتيناهم الكتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما یعرفون ابناءهم جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بچوں کو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ جو حق کو چھپاتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ لوگ حق کو چھپانے والے جانتے ہیں کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں حق کو چھپانے کا علم ان کو ہے پھر بھی حق کو چھپا رہے ہیں اور حق کو چھپانے کا عذاب کیا ہے وہ بھی معلوم ہے پھر بھی یہ لوگ حق کو چھپا رہے ہیں الحق من ربک حق وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن من الممترین اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یہود و نصارہ مراد اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ وہ کتاب جن کو کتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اس کو پہچانتے ہیں یہ اس سے مراد کون ہے ترجمے کے بعد بتاؤں گا جن کو کتاب دی گئی وہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں ایسا جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اور اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں حق کو چھپانے کا عذاب کیا ہے گرفت کیا ہے اللہ کے یہاں وہ سب جانتے ہیں حق بات کو چھپا رہے ہیں یہ معلوم ہے اور چھپانے کا عذاب کیا ہے یہ بھی معلوم ہے پھر بھی حق کو چھپا رہے ہیں اور حق وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے اس میں 4 باتیں بتائی گئی پہلی بات اہل کتاب یہود و نصارہ جن کو اللہ نے کتاب دیا تھا وہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں ایسا جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں دوسری بات اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ان کو معلوم ہے حق یہ چھپا رہے ہیں تو یہ حق بات ہے ہم اسے چھپا رہے ہیں اور اس کا عذاب کیا ہے یہ ان کو معلوم ہے پھر بھی وہ لوگ حق کو چھپا رہے ہیں تیسری بات حق آپ کے رب کی طرف سے ہے جو آپ پر نازل ہو رہا ہے وحی کے ذریعے وہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے ہے اور چوتھی بات آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے اہل کتاب یہود و نصارہ پہلے بات کیا چلی تھی تحویل قبلہ کی تو وہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو مانتے نہیں تھے مزید کیا بلکہ وہ قبلے کو کیا مانیں گے بلکہ وہ حضور کی نبوت کے ہی منکر ہیں یہود و نصارہ اہل کتاب حضور کی نبوت کے ہی منکر ہیں اب انکار کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں بس اناد دشمنی تعصب یہی ہے ہٹ درمی ضد اسی وجہ سے وہ لوگ بس یہی وجہ تھی دوسری کوئی اور وجہ نہیں تھی اناد دشمنی تعصب ہٹ دھرمی ضد یہ سب ایک ہی معنی کے لفظ ہیں تو دشمنی ضد تھی تو اس وجہ سے وہ حضور کو نہیں مانتے تھے حضور کی نبوت کے ہی منکر تھے اب وہ حضور کے اللہ تعالیٰ قبلے کا حکم دیا تحویل قبلہ کا تو اسے کیا مانیں گے یہ ڈائریکٹ حضور کی نبوت کے منکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ اہل کتاب ایسا پہچانتے تھے جیسا یہ کوئی باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے ویسا پہچانتے تھے یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے یہود و نصارہ کے تورات اور انجیل کے عالم جیسا ہمارے کو قرآن یاد ہے ویسا ان کو تورات انجیل یاد تھی تو تورات انجیل کے معنی مطالب جانتے تھے ان کو اس کا علم تھا تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھ لیے تو پہلی مرتبہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھنے کے بعد ایمان لے کر آئے اور یہ کہا کہ یہ آدمی کا چہرہ ہرگز جھوٹے کا نہیں ہو سکتا یہ حضور کو دیکھ کر کہا کیونکہ وہ پہلے سے حضور کی صفات حضور کی نشانیاں کیا ہوں گی یہ سب چیزیں پڑھ چکے تھے تورات کے اندر تو اس لیے پہلی نظر میں دیکھتے پہچان لیا
اور پھر آگے جب انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کو نبی ہیں پہچاننا ماننا یہ اپنے بچوں کو پہچاننے سے بھی زیادہ یقینی بات ہے. جب انہوں نے یہ کہا مجھے حضور کو پہچاننا اپنے بچوں کو پہچاننے سے زیادہ یقینی بات ہے، یہ بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا یہ کیسے؟ تمہارے بچوں کو پہچاننے سے بھی زیادہ یقینی حضور کو پہچاننا کیسا؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ایسا کہ ہو سکتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں پہلی بات تو کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں، مجھے پہچاننا انہوں رسول ہیں بول کر مجھے کوئی شک نہیں ہے. اپنے بچوں کو پہچاننے سے زیادہ میں یقینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وہ اس طرح مجھے حضور کو پہچاننا یقینی طور پر وہ ایسا ہے کہ اگر میں نہ رہوں گھر میں تو ہو سکتا ہے کہ میری بیوی خیانت کرے، ہو سکتا ہے کہ میں جسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں وہ میرا بیٹا نہ ہو، لیکن حضور کو میں اللہ رسول کہہ رہا ہوں، یہ ویسی بات نہیں ہے، یہ خیانت کی اور جھوٹی بات نہیں ہے. انہوں رسول ہیں تو پھر انہوں پکے اللہ کا رسول ہی ہے. چونکہ میں تورات کا انجیل کا عالم ہوں، مجھے اس کے معانی مطالب اور ان کی نشانیاں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں. اب اس لیے میں ان نشانیوں کو پرکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہی اللہ کے پیغمبر آخر الزمان ہیں. ایک حدیث تھی. تو یہاں سے اچھا آگے اور بھی کوئی تشریح. یہود و نصارہ تورات کے اندر انجیل کے اندر حضور کی نشانیاں موجود تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں موجود تھی. وہ تمام باتوں کو چھپاتے تھے اور جو اس میں سزائیں ہوتی تھی قانوناً اور شرعاً اللہ کی طرف سے کون سے گناہ پر کیا سزا ہے ان سزاؤں کو چھپاتے تھے. اور حضور کو بھی حضور کی آمد اور حضور کی علامتوں کو بھی چھپاتے تھے. حق بات کو لوگ چھپاتے تھے. تو یہ تذکرہ اس میں ہوا کہ یہود و نصارہ کی ضدی اور ان کی عادت تھی کہ وہ لوگ حق بات کو چھپاتے تھے. بلکہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب مشرکین مکہ یا دیگر کسی مشرک سے ان کی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو اس وقت میں حضور کا صدقہ لے کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ قیامت کے قریب میں آخری زمانے میں تیرے پیغمبر آئیں گے، ان کے صدقے میں تو ہم کو ان کفار کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما، کفار کے مقابلے میں ہم کو تو جنگ میں فتح عطا فرما. یہ حضور کا نام لے کر دعا کرتے تھے. جب حضور آ گئے، حضور آنے سے پہلے حضور کا نام لے کر دعا کرتے تھے. جب حضور آ گئے تو پھر اب حضور آنے سے پہلے جب جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر دعا کرتے تھے نہیں، اب حضور آنے کے بعد آنے سے پہلے لوگوں کو بولتے تھے، آنے کے بعد بھی لوگوں کو بولتے تھے. اب آنے کے بعد جو لوگ ایمان لے کر حضور پر، اب وہ لوگ یہودیوں سے نصرانیوں سے بولنے لگے کہ بھئی تمہیں ہمارے کو بولتے تھے تو آخر زمانے میں نبی آئیں گے، ان کا نام لے کر ہم دعا کرتے تھے، ہمارے کام پورا ہوتے تھے، ایسا بول کر حضور کی نشانیاں بتاتے تھے. اب وہ آ گئے ہیں جن کے آنے سے پہلے تم ان کا صدقہ نام لے کر اپنی جنگوں میں فتح اور کامیابی کے لیے دعا کرتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں. اب وہ آ گئے، اب ان کو مان لو، ایمان لاؤ. ہمیں تمہارے باتوں سن کو ایمان لے کر آ رہی ان پر. تمہیں کہیں کو ان کے بارے میں تعریف کرتے تھے، ان کے خصوصیات بیان کرتے تھے، ان کی نشانیاں علامتیں بیان کرتے تھے، ان کا صدقہ لے کر دعا کر کے جنگ میں فتح پاتے تھے. اب انہوں آ گئے ہیں، ان کو مان کر تم ایمان لے کر آؤ. اب کیا کہتے تھے؟ نہیں ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے ہیں. ایسا ضد میں آ کر ایسا کرتے تھے. تو حق بات کو بھی چھپاتے تھے. اسی طرح حق بات کو چھپانے کا مطلب مانا کیا کہ اگر کوئی آدمی یہود و نصارہ کا اس سے کوئی گناہ ہو جاتا، شریعت میں ان کی کتاب میں اس گناہ کی کیا سزا تھی، تو اگر وہ آدمی آ کر کچھ پیسے دے دیتا، اسے مسکہ لگاتا تو بولتے تھے اچھی بات تمہارے لیے وہ گناہ کی سزا نہیں ہے، نہیں بدل دیں گے تمہارے لیے سزا. ہو تو رشوت لے کر احکامات کو بدلتے تھے. اچھا آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حق بات اسلام قرآن یہ اللہ کی جانب سے ہے، وحی یہ اللہ کی جانب سے ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے کہتے ہیں، کسی کام کے بارے میں ہاں کرتے ہیں، کسی کام کے بارے میں نہ کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں ہیں اور اس بارے میں کسی کو بھی شک میں نہیں پڑنا چاہیے.
تو یہاں سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سبق کی بات کیا، ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا، سمجھنے کی بات کیا، سبق ہمارے لیے کہ حق بات کو آدمی تسلیم کرنا چاہیے، چاہے وہ حق بات سچی بات کسی سے بھی کیوں نہ ملے، آدمی کو قبول کر لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آج حق بولنے سے ڈرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ حق بولتے ہیں۔ جب ہماری قوم حق نہیں بول رہی ہے یا حق نہیں سن رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ حالات کے تناظر میں غیروں سے اللہ حق بلا رہا ہے، ہمارے کو ہمت سمجھانے کے لیے، ہمارے کو جرأت مندی کا اللہ سبق دلوانے کے لیے غیروں سے ہمارے کو اللہ بیدار کر رہا ہے۔ اب تو جاگ جاؤ مسلمانوں، اللہ ان سے جگا رہا ہم کو، سمجھ میں آئی بات؟ تو جاگ جاؤ، اب تو بھی غفلت سے بیدار ہو جاؤ، غفلت کے پردے چاک کر کے بیدار ہوش کے راہ تم لو۔ تو سبق ہمارے لیے کیا؟ حق بات کو تسلیم کرنے میں آدمی پسو پیش نہیں ہونا چاہیے۔ حق بات، سچ بات، قرآن کی، دین کی، شریعت کی، سنت کی بات جب آ گئی تو بس اب ختم، کوئی بات نہیں کرنا، وہاں ہماری عقل کے گھوڑے دوڑانا نہیں ہوا، ہم اسے قبول کر لینا۔ حق بات کا حق یہی ہے کہ اسے حق دل سے سمجھا جائے اور اس بات کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے۔ حق بات کا حق یہی ہے کہ اس کو دل سے مان کر اپنی زندگی میں اس بات کو جگہ دی جائے، یہ حق بات کا حق ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبب ہے کہ ہم حق بات کو سنیں، حق بولنا آتا ہے تو بولیں، حق سننے نہیں بول سکتے تو کم از کم حق سنو۔ بولنے والا بھی ثواب سے خالی نہیں، سننے والا بھی ثواب سے خالی نہیں، اس لیے آپ کے پاس جتنی طاقت ہے وہ آپ کرو، حق بول سکتے تو بولو، نہیں ہوتا تو کم سے کم کیا کرو، حق کو سنو۔ اب یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری کوئی درجہ نہیں ہے، یا تو بولو یا تو سنو، اس سے آگے کا کوئی اور ادنا درجہ نہیں ہے۔ حق بولنا بھی ظالم کے سامنے یا ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر حق بیان کرنا، یہ اس زمانے کا جہاد ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ ظالم کے سامنے افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے تو ظالم ہے بول کر بولنا، یہ افضل جہاد ہے۔ اسے بولنا تو ظالم ہے، تو جو کرنا یہ خیانت ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، اسے بولنا، جو بھی کون بھی کیوں نہ ہو، اپنا ہو پرایا ہو، کون بھی رندے، ان ظالم ہے، ناحق ہے تو اس کے بارے میں بولنا، تو ظالم ہے، تو حق پر نہیں ہے، میں تیری طرفداری نہیں کرتا، تو میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، تو اگر ظالم ہے تو میں تیری طرفداری نہیں کرتا۔ تو ایسا حق بات ظالم کے سامنے بولنا یہ افضل جہاد ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یا تو حق بولنا آتا ہے تو بولو، پھر حق بولنے والوں کو ظالموں کے ظلم کا نشانہ اور لقمہ بننا پڑتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چپکے ایسے نہیں بولتے۔ حق بولنے کے بعد صحابہ کو بھی جیل میں ڈالا گیا، فقہا کو بھی، محدثین کو جیل میں ڈالا گیا، امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا، امام مالک کو جیل میں ڈالا گیا، امام احمد بن حنبل کو حق بولنے پر کوڑے مارے گئے، کوڑے۔ اب اتنا حق، مطلب کیا کہ حق بولنے والے پر جتنا جو آدمی حق بولتا رہے گا، شریعت کی، دین کی بات کھل کر ڈٹ کر بولتا رہے گا، اس پر ظالموں کی طرف سے وہ ظالموں کا نشانہ بنے گا، لقمہ بنے گا، اور اس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تاریخی بات ہے۔ تاریخی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو جو حق جتنا حق بولتا ہے، جتنا ڈٹ کر بولتا ہے، تو پھر اس کے اوپر ویسی ہی پریشانیاں، مصیبتیں، لوگ، قوم، عوام، ظالم اس کے دشمن بنتے جائیں گے۔ اب ظالم ہمارے دشمن بنیں گے بول کر حق چھپانا نہیں، حق چھپائیں گے تو پھر اس کا بھی عذاب ہوگا۔ حق بولنا ہے، جن کے پاس جو طاقت ہے وہ آدمی اپنا ذمہ داری کا وہ کام نبھاتے ہوئے چلنا چاہیے۔ تو سبق ہمارے لیے کہ حق بات کو سنو، حق بات کو سمجھو، اور اس بات کو تسلیم کر کے دل سے اسے مانو اور اسے زندگیوں کے اندر جگہ دو۔